حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصہ میں ہر ماہ 3 دن ایام بیض کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی کس طرح سے؟ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر مہینے، یعنی ہر مہینے میں 3 دن، اور پھر پورا سال اسی طرح سے جو روٹین رکھتا ہے تو اس کو گویا پوری عمر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ پھر نفلی روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھنے کی ہمیں اہمیت نظر آتی ہے اور فضیلت پتہ چلتی ہے۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ گویا ان 10 دنوں میں آنے والے سوموار اور جمعرات اور بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا، عبداللہ بن عمر کی روایت ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑو، یہ افضل ترین روزے ہیں۔ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو اگر پورے 9 دن روزے رکھنے کی ہمت نہیں تو کم از کم ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن چھوڑ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر سوموار کے روزے کی خاص طور پر فضیلت آئی ہے۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ پھر ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعرات کے روزہ رکھنا بھی آپ کے معمول سے ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 روزے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو بھی ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا ایک روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ، یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ دیکھیں، ہم بعض اوقات اپنے گناہوں پہ تکلیف میں ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں اور استغفار کر کے معافی کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ہمیں یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ گناہ معاف ہوئے کہ نہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید دلا رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ کی برکت کے بدولت ہم اللہ سے امید اور حسن ظن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ
ایک سال کے گزشتہ اور ایک سال کے آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی ہے ان سارے ایام میں، خاص طور پر سوموار اور جمعرات کے روزے، خاص طور پہ تمام ایام، پھر اس کے بعد سوموار اور جمعرات کا روزہ، پھر اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو خاص طور پر 9 ذی الحج کے روزے کو تو خاص طور پہ ریمائنڈر لگا کے ایک دوسرے کو اہتمام کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اس خیر سے محروم نہ رہے۔ لا